آج کل وہ جو مشہور زمانہ فتنہ ہے وہ بھی اس بات کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے. وہ فرعون بار بار کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین. فرعون میں بھی فرعونیت تھی نا، تو فرعون میں بھی بار بار میں. تو آج بعض اسکالرس کا ایسا ہی ہے، میں میرا چینل مونیٹائز نہیں. او بھائی تو کر لے، کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ میں کماتا نہیں ہوں تو کما لے، تیرے کو کس نے منع کیا ہے؟ بعض لوگ جاتے ہیں وہ اس کی پھٹ پٹی موٹر سائیکل دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اتنا بڑا آدمی پھٹ پٹی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے، تو خرید لے یار گاڑی، تجھے اللہ نے اگر پیسہ دیا تو گاڑی خرید لے، نہیں دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، پھٹ پٹی پہ گھوم، تو رکشے پہ گھوم. یہ چیزیں کرائیٹیریا نہیں ہے حق کا. تو چینل کا مونیٹائز ہونا نہ ہونا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ حق پرست، آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو آپ حق پرست ہیں، چاہے آپ کا چینل مونیٹائز ہے چاہے مونیٹائز نہیں. بہرحال میرے بارے میں وہ محترم صاحب بہت الزامات لگاتے ہیں کہ ان کا چینل دیکھو مونیٹائز ہے اور یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں، اتنے پیسے کما رہے ہیں. یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے. جب انسان دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا، بھاگتا ہے، تو پھر وہ ذاتیات پہ آتا ہے. صرف میرا چینل مونیٹائز نہیں، اور بہت سارے علماء کا چینل مونیٹائز ہے جن کا نام لے کے اس نے کبھی ایک دفعہ بھی ان کی مخالفت نہیں کی ہے، کیونکہ وہ ہندوستان اور بر صغیر کے مولوی نہیں ہیں. ان کو چیڑا کس سے؟ علماء دیوبند سے. باقی اور بہت سارے بڑے بڑے علماء جن کا میں نام بتاؤں، جن کو وہ بھی مانتا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا، ان پہ طنز کرے گا. تو بیٹھ کے یوٹیوب پہ جس آدمی نے بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکنا ہے، اس کو تو دنیا میں کچھ کرنا ہے ہی نہیں. جس کمبخت نے کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کو وسائل بھی چاہیے، اس کو چندہ بھی چاہیے، اس کو کام کرنا ہے. تم نے برف خانے میں بیٹھ کے پھینکنی ہے بس. حضرت معاویہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا، پھر بیٹھ کے جب چیلنج بازی ہیں، پھر چیلنج سے جب بھاگتا ہے تو پھر اس کی یوٹیوب کی ارننگ آتی ہے، یہ اپنے مذہب کو بیچتے ہیں، یہ پیسے کماتے ہیں. یہ اب آپ کس پہ آ رہے ہو؟ ذاتیات پہ آ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو چاہیے تھا جب آپ کے پاس نادر علی آیا، آپ بولتے تو حرام کھاتا ہے، میں تیرا ہدیہ نہیں لوں گا. اس کو کیوں نہیں بولا تو حرام کھاتا ہے؟ اس کی بھی تو یوٹیوب کی ارننگ ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو. اور دینی جو بیانات ہیں ان پہ کبھی کبھار کوئی الٹا سیدھا اشتہار آتا ہے، عام طور پہ بےہودہ اشتہار اس پہ نہیں آتے، لیکن یہ جو پرینک وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ تو اکثر اشتہارات اوٹ پٹانگ قسم کے آ رہے ہوتے ہیں. وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور ہمارے پیچھے پڑے رہنا کہ ان کی مونیٹائزیشن کیا ہوا ہے، ان کی ارننگ آ رہی ہے، پیسے کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں مذہب کے نام پہ. بھائی ہم تو بیانات میں آج سے تھوڑی کر رہا ہوں، ہم تو 1996 سے بیانات کر رہے ہیں، جب میری عمر 17-18 سال کی تھی، اس وقت سے ہم بیانات کر رہے ہیں. اور میں مدرسے میں بھی پیسے دے کے پڑھا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ انجینئر کو پیغام پہنچا دو. مدرسے میں بھی ہم ہمارے مدرسے میں فیس نہیں تھی، طلبہ کا کھانا فری تھا. میرے باپ نے مجھے ایڈمیشن دلایا اور کہا کھانے کے پیسے کون جمع کرائے گا؟ میں خود جمع کراؤں گا. دورہ حدیث تک الحمدللہ ہم مدرسے میں جب کھاتا تھا تو اس کے پیسے بولو جمع کراتا تھا. تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مونیٹائزیشن کا تانا دے رہا ہے نا، اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو. ایک حد ہوتی ہے انسان کی. آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ ایک برف خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو خرچ کہہ رہے میں کوئی چندہ نہیں لیتا. تو نے چندہ لینا کس کام کے لیے؟ تیرا کام ہے کیا؟ تو نے ایک کلپ بنانا ہے، آگ لگانی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا، چیلنج دے کے بھاگ جانا ہے تو نے، یہ تیرا کام ہے. اس کے لیے کیا چندہ چاہیے؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت تھوڑی ہے. جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو چندہ چاہیے نا. پھر بھی ہم چندے نہیں مانگتے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے کبھی مسجد کے چندے کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ کہا مسجد کی کمیٹی کو دو، میرے ہاتھ میں 1 روپیہ مت دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چینل ہمارا جو مونیٹائز ہوا، یہ نہ میں نے کیا، نہ یہ چینل میرے ہاتھ میں ہے. جب یہ چینل کی مونیٹائزیشن کی بات چلی تھی میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چینل کو مونیٹائز کریں. جو شروع میں جب چینل مونیٹائز ہو رہے تھے نا، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک ارننگ تھی. میں نے منع کیا کہ جو ایڈمن کا اس کو بھی منع کیا، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا فتویٰ کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو فتویٰ ہم نے لیا جائز ہونے کا. فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ ہم دے رہے ہیں جائز تھا، جائز ہے، لیکن اپنے چینل کو ہم مونیٹائز نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تو خود مونیٹائز کر کے حلال کرتے نا. حلال ہونے کا فتویٰ ہم نے بہت پہلے دیا ہوا تھا اس کی ارننگ کے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، میرا اپنا کاروبار بھی ہے،
میں اس کاروبار کی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میری کمپنی ہے, میں اس کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں ممبر سے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں نا. رجسٹرڈ کمپنی ہے, باقاعدہ میرا بزنس ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے, میں بھائی ممبر میں کیوں بتاؤں کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, لوگ اس طرف آئیں گے تو پھر وہ ایک نئی بحث شروع. ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے نا اس ممبر کو میں اپنے نام کو میں اپنی کمپنیوں کی مشہوری کے لیے استعمال کروں. تو اب اس کا کیا ہے کہ ہم نے فتویٰ بہت پہلے سے دیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی میں نے چینل کو مونیٹائز نہیں کرایا. ہمارے خرچے بڑھنا شروع ہوئے دبا کے, ٹھیک ٹھاک, کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ٹیم بڑھتی ہے نا. تو جب کام بڑھنا شروع ہوا, آپ دیکھو روزانہ اتنے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں, جمعے کا بیان, ہفتے کا بیان, یہ سارے رینڈنگ ہوتے ہیں, اس کے بعد اپلوڈنگ کا کام ہے, پھر اس میں سے شارٹ کلپ نکلنا, پھر کوئی غلط چیز چلی جائے کسی پہلے ہمارا بے ڈھنگے طریقے سے کام ہو رہا تھا, اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو باقاعدہ پھر چینل کنٹرول کیا, تو پھر ظاہر ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی نا. اب تنخواہوں کا ایک طریقہ ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں ہم لوگوں سے. چندے والا سیٹ اپ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, لوگوں کے احسانات کے بوجھ کے نیچے انسان آتا ہے. تو ہم نے کہا جو خود سے کوئی چندہ دے دے گا تو ٹھیک ہے بھائی. کچھ لوگوں نے دیا بھی, یہ اسٹوڈیو بنایا, ایک صاحب نے پورا اسٹوڈیو ہمارا اچھا خاصا پیسہ لگا کے تیار کیا, ہمارا غریبوں والا اسٹوڈیو تھا. یہ آپ کو پتہ ہے نا 5 سال یہ پھٹی ہوئی جائے نماز یہاں چلتی رہی ہے بیان میں, سمجھتے ہو. اب میں کہ چندہ مانگوں کہ اللہ للہ فلہ ایک جائے نماز لا دو, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے گھر سے لا دیتے. ہمیں تو یہاں بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ پیچھے کیا ہے, جائے نماز بھول جاتے ہیں ہم. تو گھر سے بھی لا سکتا ہے انسان, لیکن ہمارے بھی اپنے بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے. میں سارے خرچے اگر اٹھانا شروع کر دوں, اسٹوڈیو کا بھی میں اپنی جیب سے, تنخواہیں بھی اپنی جیب سے, تو میرا گھر پل گیا. پھر بچے بھی مجھے کھا جائیں گے, ابا سارا پیسہ تو آپ جو ہماری تعلیم پہ لگانا چاہیے تھا اور ہماری 4 شادیوں پہ لگانا چاہیے تھا, اب آپ تو وہ آپ کہاں لگا رہے ہو. ہمارے بچے بھی تو آٹو پہ آ گئے ہیں نا شادیوں کے معاملے میں. تو یہ جب خرچے بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو پھر ایڈمن نے خود ہی یہ بات کہی کہ بھائی چینل کو مونیٹائز ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے خرچے کیا ہو رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چندوں پہ, چندے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا, 2-4 مہینے بھیجا, اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کے مالی حالات. اب ہم فون کرتے رہے, حضرت ٹھیک ہے, اچھا تھوڑی لگتا ہے. تو ہم نے کہا یار جب جائز ہونے کا فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے پھر کر دو مانیٹر. پھر یہ انہوں نے ہی کیا, مجھے پتہ بھی نہیں کب ہوا یہ, اور وہ ارننگ بھی انہی کے پاس جاتی ہے. تو وہ ساری ارننگ کا کنٹرول بھی اسی, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس منتھ کتنی, مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کو پتہ ہے اس منتھ اتنی ہوئی. میں نے کہا بھائی نہ مجھے اس سے بحث ہے کتنی ہوئی, کیونکہ جو ایڈمن ہے قابل اعتماد ہے, مجھے پتہ ہے وہ چور نہیں ہے. وہ جہاں خرچ کرے گا مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ, کیونکہ میں اس کو, ہمارے ایڈمن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, جب میں مشہور نہیں تھا اس وقت سے وہ ہمارا شاگرد ہے, تو مجھے بھی بھیجتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں بھیجتے, وہ کتنے بھیجتے ہیں, جتنے بھیج دیے ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے کیوں بھیجے تو اتنے کیوں نہیں بھیجے. ابھی بھی ہمارے بہت سارے خرچے پیسے کم ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلاں سے مانگو, میں کہہ رہا یار میں کیسے مانگوں لوگوں سے, اچھا نہیں لگتا. لوگ کہیں گے چندے والا مولانا بن گیا ہے. پھر بھی کوئی بہت ہی قریبی ہوتا ہے تو اس کی اشارتاً کنایتاً اس کی توجہ ہم دلا دیتے ہیں کہ بہت لوگ آ رہے ہیں نا خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہہ کر لیں اگر یہ جگہ ہے, اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی کوئی قریبی بے تکلف ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے. تو ہمیں تو نہ کبھی نہ کسی سے ہم نے پیسے مانگے اپنے بیان کے, نہ ہم نے کبھی. میں جو دنیا میں ملکوں میں کے سفر کرتا ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان ملکوں کے سفر میں پیسے ملتے ہیں ہمیں, 1 روپیہ بھی نہ. ہم پابندی ہے اعلان. ایک جگہ میں گیا نا تو لوگ مجھ سے آپ کے ریٹ کتنے بیان کے. میں نے کہا ابھی میں حج پہ جب تھا نا تو ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں یا ملک میں بیان کے لیے بلائیں گے, آپ کے پیسے کتنے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں, فری میں بیان ہوتا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں. میں نے کہا اپنی مرضی سے بھی نہیں دینا چاہیں, غلط. مجھے اس سے غصہ ہے, تو کیوں کہہ رہا ہے بھائی اپنی مرضی سے دینا چاہیں. یہ بھی تو چندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں بیان کے لیے, میں پیسے نہیں لیکن اپنی مرضی سے دینا چاہیں, اس کا مطلب دینے تو پڑیں گے آپ کو. میں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے نہیں. پھر مجھے غصہ آ گیا, انسان بھیگاری لگتا ہے نا ایسی چیزوں میں. میں نے کہا بھائی میں نہیں لوں گا. اب ویسے تو اگر کوئی ہدیہ دے دے تو ہم منع نہیں کرتے اس کو, کوئی بھی دے سکتا ہے, تو منع کرنے تو بد اخلاقی. ان کو میں نے کہا کہ اب میں آؤں گا نا, 1 روپیہ بھی دیا تو میں اسی وقت واپس کر دوں گا. اس نے یہ بولا کیوں کہ اپنی مرضی سے جتنا دے دو. تو یہ علماء کا بڑا برا امیج دنیا میں گیا ہوا ہے. مسقط میں بیان کے لیے گیا, وہاں کیا ہوا ہے کہ میرے بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کر اعلان کریے مفتی صاحب کو جو ہدیہ دینا چاہیں وہ ادھر آ جائیں. ابے میں نے کہا سالے تیری عزت معاشرے میں نہیں ہے. تو بہت غصہ آیا مجھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا شاگرد ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے یہ کیوں اعلان کیا ہے.
اور اکثر علماء کے بیان میں ایسے لوگ جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ چور ہوتے ہیں. کہیں کوئی عالم بیان کر رہا ہے نا, کوئی چمچہ اٹھا اور کہا کہ جو حضرت کو ہدیہ دینا چاہیں, تو سمجھ لو یہ چمچہ کیا ہے, یہ چور ہے, کم بخت لفافے جیب میں ڈال کے رکھے گا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کوئی ایسا میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے ہدیہ دینا چاہیں. جو جس کو دل میں ہدیے کا خیال آتا ہے وہ تو خود ہی دے گا نا, کہ اعلان تھوڑی ہوگا کہ حضرت جی کو جو جو ہدیہ دینا چاہیں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں, تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. تو میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, لیکن اتنے بغیرت نہیں ہے, خاندانی لوگ ہیں, ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ بیٹا کماؤ کھاؤ. ایک اور اعلان کر دوں, اتنی بات چلی ہے, میرے پاس لوگ مجھ پہ اعتماد کر کے بغیر مانگے بڑی بڑی رقمیں بھیجتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ یار مفتی صاحب سیلاب زدگان کے لیے آپ فلاں جگہ رقم دے دیں. میں نے اپنے چینل پہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ مجھے نہ بھیجیں, وہ ٹرسٹ میرا ذاتی نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا اس کا اپنا ٹرسٹ ہے اور دوسروں پہ رکھ کے نا گھننا بنا ہوا ہے. میرا انٹرسٹ نہیں ہے وہ, نہ میرے پاس اس کے کنٹرول ہے, قابل اعتماد ہے, اس لیے میں نے ان کا نمبر شیئر کیا کہ جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے یہ اس اکاؤنٹ پہ بھیجیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی لوگ میرے پرسنل اکاؤنٹ پہ بھیجتے ہیں, زکوٰۃ بھیج رہے ہیں, صدقہ. اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار مفتی صاحب صحیح جگہ پہنچا دیں گے. اب میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, ظاہر ہے پرسنل اکاؤنٹ میں آپ اس طرح کی رقمیں نہیں منگوا سکتے. تو میرے پاس دو راستے تھے کہ یار یا تو اس اکاؤنٹ کو میں بند کراؤں. میں نے ایک اکاؤنٹ بند کرا کے دوسرا کھولا, اس میں بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور اگر میں بند کراتا بھی ہوں تو اتنی جو رقم, بہت سارے گھروں میں الحمدللہ ہم رقمیں پہنچا رہے ہیں, لوگ بھیجتے ہیں, تو میں پھر تلاش کرتا ہوں کہ یار فلاں جگہ پہنچو, دیکھتا ہوں, پھر میں تھوڑا سروے کرتا ہوں یار کون مستحق ہے. میرے جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہے, میں ان سے خود تفتیش کرتا ہوں, بھائی کوئی مستحق ہو مجھے بتانا, میرے پاس رقمیں پڑی ہوتی ہیں, لوگوں کی امانتیں پڑی ہوتی ہیں. تو اگر میں اس کو بند کر دوں تو ایک تو مجھے پرسنل اکاؤنٹ تو چاہیے نا اپنا. بند کرنے میں بھی نقصان ہے, بہت سارے غریبوں کے چولہے کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. کھولنے میں نقصان یہ کہ یہ اللیگل ہے, اس کے لیے پھر مجھے لازمی مجبور ہو کے چیریٹی اکاؤنٹ کھولنا پڑا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کے لیے اپنی فاؤنڈیشن بنانی پڑی ہے. تو میں نے اپنی ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کھولی ہے تاکہ لوگ جو رقمیں بھیج رہے ہیں وہ پھر اس اکاؤنٹ میں بھیجیں, وہ بے غبار راستہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے پھر ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا, تو سارے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ بھی یہ کم بخت ابھی کلپ بنائے گا, دیکھا اپنا ایک چندہ خانہ پورا کھول لیا ہے. تو ایک کام ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ سارے کام لیگلی اس کو لیگلائز کرنا پڑتا ہے سارے کام. تو یہ جو مونیٹائز ہونے چاہیے کہ بھرم ہے نا, اس میں بالکل نہیں آیا کریں آپ لوگ.